عمران خان کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے حال ہی میں ARY پر جان بوجھ کر دانستہ طور پر، جیسا کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے، مسلح افواج کے افسران کو اکسانے کی کوشش کی۔ کہا کہ وہ برائی کی حمایت میں ہائی کمان کے غیر قانونی احکامات نہ مانے۔ شہباز گل نے ایسا کیوں کیا؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اسے مسلح افواج میں بغاوت برپا کرنے کی کوشش کے مترادف سمجھے گی اور اس کی پاداش میں کورٹ مارشل اور سخت سزا ہو سکتی ہے۔ گرفتار کرنے کے بجائے اسٹیبلشمنٹ اسے سخت تنبیہ کر سکتی تھی، اس کی سرزنش کی جا سکتی تھی، لیکن جب ماتحت عدلیہ کے ایک جج نے تحقیق اور تفتیش کے لیے 2 دن پولیس کی تحویل میں رہنے کے بعد شہباز گل کو فوراً جوڈیشل ریمانڈ پر بھیج دیا تو ان طاقتور حلقوں کی طرف سے کوئی اعتراض نہ کیا گیا۔ کیوں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان نے 13 اگست کے جلسے کا مقام اسلام آباد سے لاہور کیوں تبدیل کیا؟ انہوں نے نیوٹرلز پر تنقید کیوں نہ کی؟ یا تحریک انصاف کی حکومت تبدیل کرنے پر امریکیوں کو آڑے ہاتھوں کیوں نہ لیا، جیسا کہ وہ کچھ عرصہ قبل بہت گرج چمک کے ساتھ کر رہے تھے؟ عمران خان نے شہباز گل کے بیان کی حمایت کیوں نہ کی اور صرف ناجائز گرفتاری اور رکھے گئے ناروا سلوک کی مذمت تک ہی محدود کیوں رہے؟ جب وہ خود کو انتہائی مقبول سمجھتے ہیں تو پھر وہ پریشان کیوں ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اس حقیقت کے ساتھ کیوں سمجھوتا کر چکے کہ فوری انتخابات نہیں ہونے جا رہے؟ پریشان کیوں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جاری کردہ ممنوعہ فورن فنڈنگ رپورٹ میں ظاہر ہونے والے ہوش ربا انکشافات کے نتیجے میں صادق اور امین نہیں رہیں گے، چنانچہ اگلے انتخابات لڑنے کے لیے نااہل قرار پا سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے ممکنہ جوابات ذہن میں اس طرح آ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو اپنا تجزیہ اور تجویزیں بھیجی ہیں۔ ہم آپ کو نکال کر PDM کو گلے نہیں لگانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا۔ آپ معیشت کو دیوالیہ ہونے کے دہانے تک لے آئے، ہمارے غیر ملکی دوستوں اور خیر خواہوں کو ناراض اور ہم سے دور کر دیا، خاص طور پر امریکہ، یورپی یونین، چین اور سعودی عرب کو۔ آپ نے انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات معمول کے مطابق اور سرحدوں کو محفوظ بنانے میں مدد کرنے سے انکار کیا۔ صرف یہی نہیں، آپ نے ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت شروع کر دی۔ جب ہم نے اس پر مزاحمت کی، آپ نے ہم پر برائی کا الزام لگایا اور ہماری صفوں میں بے چینی اور انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ اقتدار سے ہٹنے پر سبق سیکھنے کی بجائے آپ اپنے تباہ کن بیانیے پر اڑے رہے اور ریاستی ڈھانچے اور معیشت کو مجروح کر کے رکھ دیا۔ اس نے ہمیں قدم پیچھے ہٹا کر آگے بڑھنے کی پالیسی کا جائزہ لینے پر مجبور کیا، خاص طور پر جس کا تعلق اس کردار سے ہے اور جس پر ہمیں سوچنا پڑا کہ آپ کو یہ کردار ادا کرنے کی اجازت دی جائے یا نہ دی جائے۔ اب ہم اندھا دھند آپ کا ساتھ دے کر عوام کی نظروں میں اپنی ساکھ مزید نہیں کھونا چاہتے، لیکن آپ کے ہاتھ سے عوامی مقبولیت چھیننے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ قومی مفاد میں ہم سیاسی عدم استحکام برپا کر کے معیشت کو پٹری سے نہیں اتارنے دیں گے۔ PDM تعاون کر رہی ہے، اس نے اپنے پارٹی مفادات کے خلاف سخت معاشی فیصلے کیے ہیں جو ملک کے حق میں بہتر ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے خود کو ہماری نظروں میں سرخ رو کر لیا ہے۔ ہم نے طے کیا ہے کہ کم از کم اگلے سال تک IMF پروگرام کو عام انتخابات کے ذریعے پٹڑی سے اتارنے یا اس میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو قانون کے بھرپور غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کرنے کے لیے گرین لائٹ دی۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے مختلف جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور یہ جرائم اس سے کہیں زیادہ سنگین ہیں جو محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی پاداش میں نواز شریف کی نااہلی کا باعث بنے۔ تو اگر آپ نے نوشتہ دیوار نہ پڑھا اور اس کے مطابق اپنی ترجیحات طے نہ کی تو آپ کو فی الفور سیاسی میدان سے نکال باہر کیا جائے گا۔ ہم اگلے سال آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہیں گے۔ ہم اپنے تباہ کن ہائیبرڈ تجربے کا کفارہ تمام کھلاڑیوں کے لیے برابری کا میدان بنا کر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب نواز شریف کو پاکستان واپس آنے اور اپنی پارٹی کی قیادت کرنے کی اجازت دینا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنے کی پوری آزادی دی جائے۔ بدقسمتی سے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کینگرو عدالت کی سزا کی وجہ سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نواز شریف نااہل ہے۔ تسلیم کے اندازوں کی غلطی کی وجہ سے جس پر ہم خود اثر انداز ہوئے تھے اور اسی خطرے کی تلوار آپ کے سر پر بھی لٹک رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اور PDM کو ہماری طویل مدتی ادارہ جاتی طاقت اور مفادات کو چیلنج کیے بغیر ان خطرات کو ختم کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، یا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے دوسرے طریقے تلاش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس منصفانہ بندوبست کو تسلیم کر لینے کے اشارے کے طور پر اب آپ حکومت کی تبدیلی کا بیانیہ تبدیل کریں اور ہمارے بیرونی دوستوں اور اتحادیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور ان خدشات کا تدارک کریں جو آپ کی موقع پرستی یا حماقت یا دونوں کی وجہ سے لاحق ہو گئے تھے، تاکہ ایک بار پھر تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کی راہ میں حائل سرخ لکیر مٹائی جا سکے۔ اگر آپ نے مزاحمت کی یا مزید مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی، پھر آپ خود کو نااہل سمجھیں۔
समझें, इसके बाद आपका मुकद्दर जेल और सजा होगा। खैर, ये भी मैदान हमवार करने का एक और तरीका है, लेकिन उम्मीद है कि आप दानाई का मुजाहिरा करते हुए हमारी बात समझेंगे और इसकी नौबत नहीं आने देंगे। शहबाज गिल पर हमारा रद्द-ए-अमल तो सिर्फ आपके लिए वार्निंग है। हम बहुत आसानी से उसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसका दारोमदार इस बात पर है कि आप और आपकी जमात इससे क्या सबक सीखते हैं। हमने पंजाब आपके हाथों में ही रहने दिया है ताकि आपको बहुत कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश की तो ये सब कुछ पलक झपकते में बदल भी सकता है। एक आखिरी बात, नवंबर आने वाला है। हमारे इदारे के रद्द अमल में कोई अदम तसलसल या तब्दीली नहीं होगी। किसी गलत फहमी का शिकार होकर कोई तनाज़ा खड़ा करने और हमारे खिलाफ जाने की कोशिश ना कर बैठिएगा। ये देखकर आपको हर तरफ हरा ही हरा ना सूझने लगे, हमने आपके पसंदीदा जनरल की कमान के दौरानिये में कोई तखफीफ नहीं की। हमारे तरकश में अभी बहुत से तीर बाकी हैं और ये बात हमने पीडीएम को भी समझा दी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।